الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی زندگی کو ہموار نہیں رکھا اور زندگی کی سطح ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ دکھ اور غم انسان کو گھیر لیتا ہے، پھر خوشیوں کا موسم آ جاتا ہے۔ آدمی زندگی کے کچھ لمحات خوشی سے گزارتا ہے اور پھر عمر جتنی ڈھلتی ہے اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، انسان کو معاشرے کی ناہمواری کی وجہ سے اپنے وقت کو اور مال کو ضائع کر دینے کی وجہ سے اور غلط قیادت کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے، معاشرے میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح معاشرے اور حکمرانوں کی سطح پر معاشی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر انسان کو دھکیل دیتی ہیں ایک مایوسی کی طرف، اور انسان کو دھکیل دیتی ہیں غم اور دکھ کی وادی میں۔ اور ظلم جب برسنا شروع ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے تو پھر انسان اور بھی تنگ دل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ظالم لوگ دوسروں کا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ ظلم کرتے ہیں تو آدمی ارتداد کی طرف چل پڑتا ہے، ظلم کرتے ہیں تو آدمی طبیعت گھبراتی ہے کہ دین کے ساتھ تعلق رکھا کیوں جائے، اور خاص طور پہ جب معاشرے میں مذہبی اقدار کے لوگ ظلم کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ فتوے جڑتے ہیں، مذہب کے نام پہ لوگوں کی آزادیاں سلب کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ زندگی کی خوشیاں چھینتے ہیں، مذہب کے نام پر انسان کو جینے کے حق سے محروم کرتے ہیں، اور مذہب کے نام پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی بے ڈھنگی کوششیں کرتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ کرامتیں دکھاتے ہیں، مذہب کے نام پہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور دین کے نام پہ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، ایسی جھوٹی تسلیاں کہ ان کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں نکلتا۔ کوئی آدمی ان مذہبی رہنماؤں اور ٹھیکیداروں کے پاس چلا جائے اور یہ کہے کہ مجھے قیادت چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس مسئلے کو حل کروں، تو بجائے اس کے کہ انہیں کوئی راہ دکھائیں اور عالم اسباب کی طرف توجہ کرنے کو کہیں، بس یہ جملہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ان مسائل کو حل کر دے گا، یہ ایسے جملے کہتے ہیں جس سے دوسرا انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ ان مسائل کو حل کر دے گا، حالانکہ اللہ کبھی بھی ایسے مسائل کو حل نہیں کرتا جن مسائل کے لیے اس نے جو ضروری قرار دیا ہے کہ انسان اس کی تدبیر کرے۔ ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ چلا جاتا ہے ان مذہبی ٹھیکیداروں کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے حج کرنا ہے، تو کہتے ہیں قرض لے لو، بالکل ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، بھروسہ کرو، چلے جاؤ۔
کوئی اسے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ نے حج فرض نہیں کیا تو کیوں اس بکھیڑے میں پڑتے ہو؟ اپنے شوق کو، ذوق کو شیطانی وسوسہ سمجھو، اپنے اوپر جبر کرو اور مت کرو حج جبکہ تم پہ اللہ نے حج کو فرض نہیں قرار دیا۔ ایسے ہی کوئی آدمی جائے گا اور پوچھے گا ان مذہبی ٹھیکیداروں سے کہ جناب والا مجھے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اسے الٹی راہ پر لگائیں گے اور کہیں گے کہ لکھنا پڑھنا تو کچھ کام آنے کا نہیں، تم مانا افسر بن گئے، پڑھ لکھ کے جس درجے میں بھی پہنچ گئے، تمہیں مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، الغرض جب تک اس کا کیریئر اور کریکٹر برباد نہ کر دیں اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور جانے والا توبہ کر لے گا کہ میری غلطی اور میری حماقت کے آئندہ کبھی اس کوچے میں قدم رکھوں اور ایسے لٹیروں سے رہنمائی حاصل کروں۔ اس لیے انسان دنیا میں بڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کہاں جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی، اور انہوں نے فرمایا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اگر وہ رہنما سیاسی ہیں وہ ان سے بدتر ہیں، اور اگر وہ رہنما مذہبی ہیں وہ ان سے بدتر ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور کون زیادہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہو کہ میں اس فیلڈ میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اور وہ چپ رہے اور وہ کہے کہ جناب والا یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، میں مشورہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے کہیں اور رجوع کیجیے۔ تو انسان اس غلط قیادت کی وجہ سے، اس غلط رہنمائی کی وجہ سے، معاشرے میں نا انصافی کی وجہ سے، عدم اطمینان کی وجہ سے، معیشت کی تباہی کی وجہ سے غم اور دکھ میں گر جاتا ہے۔ اس غم اور دکھ میں جب گر جائے اور طبیعت پہ مایوسی طاری ہونے لگے اور انسان سمجھے کہ اب کوئی ان مشکلات میں کام نہیں آ سکتا، تو ایک کام سب سے پہلے کرنے کا یہ ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے عالم اسباب کو سوچے، ہمت کرے، کمر باندھے، اٹھے اور عالم اسباب میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے۔ تو عالم اسباب اللہ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے، اور جب تک اس عالم اسباب میں انسان جدوجہد نہ کرے کبھی بھی اپنے آپ کو صحیح چیز کے مطابق نہیں کر سکتا، نہیں پا سکتا۔ اس عالم اسباب میں اللہ تعالی نے پیسہ رکھا ہے، پیسے کو کمائے، اس کو خرچ کرے، اس کو جوڑے اور اس پیسے کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا اور اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر وہ یقیناً پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا، اور جو پریشانیاں اب آئیں گی اس کو خود برداشت کرے، کیونکہ اس نے اللہ کی ایسے بھی نافرمانی کی۔ اور اگر پیسہ ہوتا تو وہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا، زکوٰۃ دے سکتا تھا۔ اس لیے اہتمام کرے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں یعنی پیسے کا کمانا فرض قرار دیا ہے اس پیسے کو کمائے، جوڑ کر رکھے، کسی مشکل وقت پر کام آ جائے گا، اور کبھی بھی بغیر ضرورت کے خرچ نہ کرے اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر خرچ کرے، حتیٰ کہ خرچ کرنے کے بعد بھی سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے،
یہ جو پیسہ خرچ کیا ہے یہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا؟ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں حق رکھا ہے، اب جب پیسہ ہوگا اور وہ حق ادا کرے گا تو اللہ کی خوشی حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری میں آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد اور عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر اللہ نے فطرانہ دینا لازم کیا ہے اور حکم دیا ہمارا بہا کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں جانے سے پہلے اس رقم کو ادا کر کے جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی کہا، جو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزوں کو فضول اور لایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور ان کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو ضروری قرار دیا اور بتایا کہ طہر للصیام، اس سے تمہارے روزے پاک ہوتے ہیں۔ یہ روزوں کی طہارت ہے۔ روزوں میں غیبت کر دی، چغلی کھا لی، جھوٹ بول لیا، کسی پہ الزام لگا دیا، ہزار طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کبھی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا طہر للصیام، یہ طہارت ہے من اللغو والرفث، اور دو چیزوں کا فرما دیا کہ ایک تو روزے میں جو لغو ہے، روزے میں جو فضول باتیں ہیں اللہ نے اس کے لیے طہارت کا کر دیا، اور دوسرے والرفث، اور روزہ رکھ کے فحش باتیں، فحش حرکتیں جو ہو جاتی ہیں اس کے لیے فرما دیا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے صدقہ فطر رکھا ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور جب یہ فطرانہ ادا کرو گے تو زبان کی بے احتیاطی، بے باکی، اعضاء سے فحش کام، یہ جو ہے نا اس کے اثرات سے جو روزے پر فرض پڑا تھا اس سے بچ جاؤ گے، روزے کا ثواب پورا مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ تو اب جب پیسہ کمائے گا تو ہی تو غریب لوگوں کی مدد کر پائے گا، پیسے کو کچھ رکھے گا پاس تو ہی تو کر سکے گا۔ اسی لیے پھر اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم بھی آ گیا اور فرمایا کہ اچھا بھائی قربانی بھی کرو۔ تو پیسے ہوں گے، کچھ بچا کر رکھا ہوگا تو اللہ کے لیے قربانی کا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ 10 ذی الحج کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بیٹا کوئی کام اس دن ایسا نہیں کرتا کہ احب الی اللہ، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، من احراق الدم، مگر سب سے جو چیز اچھی لگتی ہے اللہ کو وہ یہ ہے کہ خون بہایا جائے جانوروں کا اس دن، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ جانور لائے جائیں گے، بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، اور یہ آئیں گے اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، یہ جانور زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَّ، اور خون جو ہے لَيَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع بالارض، اور زمین پر گرنے سے پہلے یہ قطرے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لوگوں خوشی سے قربانیاں کیا کرو، اللہ کے بندو خوشی سے جانور ذبح کرو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے قربانی کریں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے خرچ کریں، تو اس لیے یہ پیسہ ہوگا تو قربانی ہو جائے گی،
اس لیے پیسہ رکھے اپنے پاس، اور جب عید کے دن آئیں تو پھر اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام، ان کی سنت، ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول یہ تو ٹھیک ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، لیکن ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور ارشاد فرمایا بکل اشارت حسنۃ، اور تمہیں اس میں کے ملے گا کہ ہر ایک بال کے عوض میں اللہ تمہیں صدقہ، اللہ تمہیں نیکی دے گا، ایک نیکی ملے گی ہر ایک بال کے عوض میں۔ قالوا فالصوف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جن جانوروں کے بال نہیں ہیں، اون ہے، اس کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ تھا کہ دمبا ہے، بھیڑیں ہیں، اونٹ ہے، ایسے جانور ہیں جن کی کھالیں گائے بکری کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، کروڑوں اون کے حصے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی تو اس شرح سے تو دمبوں میں بہت بال ہو جائیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یہ جو اون ہے دمبوں پہ، اونٹوں پہ، اس اون کا ایک ایک ریشہ جو ہے اس کے بھی عوض میں اللہ ایک نیکی دے گا۔ تو پیسے رکھے گا، جوڑے گا، نیکی کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اگر وہ ایک چھوٹی سی سورت پر غور کرتے، سورہ کوثر پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کر۔ تو نہر اونٹوں کا ذبح کرنا، اس کو فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر یہ عمل رہا کہ آپ مدینہ طیبہ آئے تھے، تشریف آوری وہاں پر تھی، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ 10 سنین بوافی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا ہے، برابر ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل سنت رہی، اور یہ سنت بھی واجب کے درجے میں چلی گئی، کیونکہ اللہ نے بھی حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قربانی کا عمل اتنا پسند تھا کہ آپ نے ذبح کیے دمبے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے۔ حنش بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں، ان کی روایت آئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دمبے ذبح کیے ہیں 10 سال تک برابر، اور پھر مدینہ طیبہ سے جب مکہ مکرمہ حاضری ہوئی حج کے لیے تو اس موقع پہ تو حد ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ ان کے متعلق آتا ہے
کہ وہ 2 مینڈے ہر سال ذبح کیا کرتے تھے. تو حنش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلت لہ ما ھذا، میں نے کہا سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ یہ 2 دمبے جو آپ ذبح کرتے ہیں ہر سال، یہ کس معاملے میں؟ فقال، تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرما دی تھی، یہ فرمایا تھا کہ ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو میں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. یعنی اپنی حیات طیبہ میں وہ خود قربانی کیا کرتے تھے، اب میں قربانی کیا کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور اتنی پسند تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وصیت فرما دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2 دمبوں کی جو قربانی کی ہے، بخاری میں آتا ہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگوائے. مینڈے کا مطلب یہ ہے جس سے ہمارے ہاں لیلا کہتے ہیں، یعنی اس کی دم ہوتی ہے چکتی کی بجائے، اور اس میں سیاہی بھی تھی اور سفیدی بھی تھی. املحین اقرنین، سینگوں والے 2 جانور منگائے اور اپنے دست مبارک سے ذبح کیا. وسما وکبرا، اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، یعنی آپ نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر. عام طور پہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، حالانکہ اصل میں الفاظ یہ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، واو کے ساتھ پڑھنا چاہیے واللہ اکبر. لوگ عام طور پہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، یعنی الف کے ساتھ ہو جاتی ہے قربانی، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کا نام لے لیا، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کر دی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہو جاتی ہے. لیکن کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ سنت پر عمل کرے تو پھر اسے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے واو کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا. ایک بکرا دمبا یہ لیلا لٹایا گیا ہوگا، تو آپ نے اس لیلے پر پاؤں رکھا اور پھر ذبح فرمایا، اور دوسرے پر پاؤں رکھا اور پھر ذبح فرمایا. وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور آپ فرما رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جب دن آئے، دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ عید جب قربانی کے دن آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل سینگوں والے 2 ایسے مینڈوں کی لیلوں کی قربانی کی جو خصی تھے. یا تو اس وجہ سے ان کو پسند فرمایا کہ ان کی قوت محفوظ رہتی ہے، جسم میں طاقتور ہوتے ہیں، اور یا اس وجہ سے ان کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. جو بھی وجہ ہو، خصی بکروں کی قربانی کرنا جو اپنی قوت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں یا انہیں کیا جاتا ہے جان بوجھ کر، یہ افضل ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی. اور صحیح رخ پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فلما وجہہما، جب صحیح طرح انہیں لٹا دیا، قبلہ رخ کر دیا. اسی لیے قربانی کرنے میں سنت یہ ہے کہ آدمی خود
اور جانور دونوں قبلہ رخ ہو. جانور کا چہرہ بھی قبلے کی طرف کیا جائے اور انسان کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. دونوں قبلہ رخ ہو، ذبح کرنے والا بھی اور جانور بھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ان کا رخ کیا اور پھر یہ پڑھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اے پروردگار، میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنے آپ کو تیری طرف کر لیا، اپنا رخ اس اللہ کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. علی ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو حنیفہ، جو یکسو تھے، بالکل ایک طرف ہو گئے تھے. انا من المشرکین، اور اے اللہ میں شرک کرنے والوں میں سے تھی ہوں. اتنی بڑی عبادت، یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں. اے رب، کوئی بھی شرک نہیں ہے اس میں، تیرے علاوہ کسی کی نیت اور کوئی بھی بندگی ظاہر و باطن میں نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بلا شک و شبہ میری نمازیں، نسک اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، سب کی سب اللہ کے لیے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور پھر عرض کیا کہ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جو قربانی ہے نا، اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق سے ہے، اللہ آپ ہی کے لیے ہے. عن محمد و امتہ، اللہ میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے. بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، اور پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کیا. اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ اللہم منک ولک، اللہ آپ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ آپ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہے، تو پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلائی اور زبان سے کہا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی اے اللہ میری جانب سے بھی ہے اور میرے ان امتیوں کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہ کی. اس لیے پیسہ جب جمع ہوگا تو پھر قربانی کرے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ تلقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بہت اہتمام سے اس لیے کی تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور جانوروں کا متعلق بتایا کہ اپنی خوشی سے خرچ کریں. یہ وہ چیز ہے جس کا خرچ کرنا ضروری ہے، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اس کو کرے. عقیقہ مستحب ہے، بچوں کا عقیقہ اللہ نے اسے ضروری قرار نہیں دیا. اس لیے اس دور میں اور کسی دور کی نہیں کہتے، اس دور میں یہ جو 21ویں صدی کا آغاز ہے، 2010 میں اس معاشرے میں اتنے معاشی مسائل ہیں کہ آدمی کو چاہیے اپنے بچوں کے عقیقے کرنے کی بجائے اس پیسے سے غریبوں کی مدد کرے. اور یہ حکمت جو ہے اسے قربانی میں نہ لائے. قربانی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. جانور کا خون زمین پر گرنا چاہیے. دونوں طرف انتہا پسندی ہے. ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ان دنوں میں جانور ذبح کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، یہ پیسے غریبوں کو دے دیں، محتاجوں کو دے دیں. نہ کرے بھائی، جانور ہی ذبح کرے. شریعت نے یہی حکم دیا ہے
شریعت کہتی ہے کہ اپنی عقل کو پیچھے رکھ کے اللہ کے حکم پر عمل کرو، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ان دنوں میں اللہ کو یہی پسند ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کیے جائیں، تو جو اس موقع پہ بھی آ کے انسانیت بگاڑنے لگتے ہیں اور غربت کی دہائی دینے لگتے ہیں اور یہ گمراہ کن خیالات اور باتیں کرتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی طرح کہیں اور خرچ کر دیں اور قربانی نہ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ عقیقہ جسے محض اللہ نے مستحب قرار دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیقے کو اتنا اہتمام سے کرتے ہیں کہ 60 سال کی بھی عمریں ہو جائیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ اچھا بھئی میرا بھی عقیقہ کرو، 10 سال 20 سال 50 سال گزر گئے پیدائش کو، اب بچوں کا عقیقہ کرو، فلاں کا عقیقہ کرو۔ ارے وہ مستحب ہے بھئی، وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے۔ وہ پیسہ غریبوں کے لیے استعمال کرے، اس پیسے سے لوگوں کی مدد کرے، عقیقے کی بجائے لوگوں کی مدد کرنا ہمارے دور میں زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کی گردنیں قرض سے آزاد کرے۔ یہ عقیقے کے جو پیسے ہیں ان پیسوں سے کتابیں خرید کے بچوں میں تقسیم کرے، ان عقیقے کے پیسوں کو مدرسے میں دے دے اور علماء سے کہے کہ اس پیسے کو اللہ کے دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے خرچ کیجیے، یہ زیادہ افضل صورت ہے۔ لیکن عقیقے کو ضرور کریں گے۔ اور دوسری انتہا وہ جو کہتے ہیں قربانی بھی نہ کرو، دونوں کے بیچ میں رہے، بچے اس انتہا پسندی سے، بچے اس انتہا پسندی سے۔ ہر وہ شخص جو اس معاشرے میں آج اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انتہا پسندی سے بچو، اس کو سب الزامات دیتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی الزام لگائے گا، کوئی الزام لگائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اس انتہا پسندی نے بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگوں سے سکون اور امن تو کیا ان کی زندگیاں چھین لی ہیں۔ اور پھر جو آدمی کہے کہ بھئی نہ جاؤ انتہا پہ، اعتدال کے ساتھ آرام سے زندگی گزارو، اس کو کہیں گے کہ اس آدمی نے ہماری نفی چکے کر دی، لہذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی الزام تو وہ بولتے رہیں جھوٹ۔ تو قربانی کرے قربانی کے دنوں، اور بچوں کے عقیقے کی بجائے اللہ نے اگر بہت کچھ دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے عقیقہ بھی کرے، غریبوں کو بھی دے۔ اور اگر محدود آمدن ہے تو عقیقے کی بجائے غریبوں کی مدد کر دے۔ اللہ کو قربانی میں وہ جانور پسند ہیں جن جانوروں کے ساتھ انسانوں کو محبت ہوتی ہے، یعنی دمبا، بکرا، کوئی بھی جانور جس کو شریعت نے قربانی کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ شریعت نے قربانی کے لیے 8 قسم کے جانوروں کو جائز قرار دیا: بکرا بکری، دمبا دمبی یا بھیڑ، اور گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی۔ ان 8 کو اللہ نے درست قرار دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہے۔ ان کی قربانی کرے، انہیں گھر میں پالے، چارہ کھلائے۔ محبت اور ایک تعلق بڑھ جاتا ہے نا ان جانوروں سے۔ جب یہ محبت اور تعلق انسان کا بڑھ جاتا ہے تو عید کے دن اب انہیں جب قربان کرتا ہے تو تھوڑی بہت محبت اور تعلق جو تھا اس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ جو دل کو دکھ محسوس ہوتا ہے، اس دکھ پہ بھی اللہ اجر دے گا اور اس دکھ پر بھی خدا کے ہاں ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر، لوگوں تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، تم کو نیکی کا مقام اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں مرغوب ہیں، بہت اچھی لگتی، بہت پسند ہیں تمہیں۔ جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اللہ تعالی نے بتایا کہ تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجات تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جانور سے کچھ محبت ہو جاتی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، یہ خدا کے لیے ذبح کرنا ہے، اس سے
کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ بڑے جانور، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، اس میں 7 حصے بالکل درست ہیں، لیکن ترجیح حاصل ہے چھوٹے جانور کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 7 حصے ہیں بڑے جانور میں، کسی ایک آدمی کا عقیدہ اگر خراب ہوا تو باقی 6 آدمیوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب عقیدے بھی لوگوں کے عجیب و غریب ہیں، کوئی کہتا ہے جی قرآن ہی پورا نہیں ہے، ایک اور اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی حدیث کچھ نہیں، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے معاذ اللہ، ایک اور اٹھتا ہے وہ کہتا ہے تقدیر میں نہیں مانتا، تقدیر کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے عقیدے کو برباد کر دینے والی ہیں، اور اگر اس شخص کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہوا ہے تو باقی سب کی قربانیاں غارت ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ انسان کوئی چھوٹا جانور خرید لے اور خریدے بھی 2-4 ماہ پہلے، اسے جس حد تک ہو سکے گھر میں تھوڑی بہت جو خدمت ہو سکے کرے اور اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، اب عید کے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ دوسری صورت اس سے کم درجے کی کہ عید کے دن آئے، ان میں چھوٹا جانور خرید لیا اور اس کو کچھ کھلایا پلایا، رکھا کچھ دن، اس کا خیال، اور پھر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ اور تیسری صورت جو یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں حصہ ڈال دیا جائے۔ اب بڑے جانوروں میں حصہ ڈالے گا تو ایک تو عقیدہ سب کا ٹھیک ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے جانوروں کو جب دیکھتا آدمی نہیں ہے، عید کے دن گئے اپنا حصہ لے آئے تو بس پھر ٹھیک ہے قربانی ہو گئی، اس پہ کوئی حرج نہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ قربانی نہیں ہوئی، لیکن ایک جو محبت کا عنصر تھا وہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے معاشرے میں جب یہ مزید ترقی ہوئی، ماشاءاللہ جس کو ترقی یہ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی مزید ہم سمجھتے ہیں جب تنزل ہوا اور نیچے گرے تو اب سال وہ آ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ لوگ ٹیلی فون پہ صرف بکنگ لے لیا کریں گے کہ آپ کی طرف سے قربانی کا بندوبست ہم کر دیتے ہیں، بکنگ لے لیا کریں گے، اور پھر اس کے بعد عید کے دن گوشت پہنچایا کرے گا گھر پہ۔ نہ تو لینے والے کو غرض ہوگی کہ کتنے حصے ہوئے، ذبح ٹھیک ہوا نہیں ہوا، نہ دینے والے کو غرض ہوگی، بس یہ ہے کہ ایک رسمی طور پر قربانی رہ جائے گی کہ گھر بیٹھ کے فون کر دیا کہ ہاں بھائی میرے اتنے حصے رکھ لیں، اور اس نے کہا جی ڈلیوری کہاں دینی ہے، انہوں نے کہا فلاں جگہ دے دیں، تو اس طرح لوگ آئندہ کو کیا کریں گے۔ یہ سب علامتیں ہیں اس اخلاقی اور دینی موت کی جو واقع ہونے جا رہی ہے، تو کچھ عرصے بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ عیسائیوں کے ہاں بھی ایک دور ایسا گزرا ہے جب کوئی مر جاتا تھا میت کو گھر لاتے تھے، روتے تھے، کچھ کرتے تھے، پھر پادری آتے تھے، پھر اس کا نہلانا دھلانا ہوتا تھا۔ جب ان کے ہاں عیسائیت پر زوال آیا تو انہوں نے کہا بابا اتنا وقت کس کے پاس ہے، کون ان بکھیڑوں میں پڑے، تو کیوں نہ کوئی ایسا ادارے قائم کر دیے جائیں جو یہ خود ہی کر لیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، پہلے میت کو گھر والے نہلاتے تھے نا، اب کوئی نہیں نہلاتا، اب مسجد کا خادم آتا ہے نہلانے، خادمہ آتی ہے نہلانے۔ اس حد تک تو ہم بالکل گوروں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب ماشاءاللہ آگے تھوڑا سا حصہ رہ گیا، جب عیسائیت کا زوال ہوا اور ایسے ادارے بنے تو ہمارے ہاں تو میت کو گھر لے آتے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ جب مزید ترقی ہوگی تو پھر یورپین کنٹریز کی طرح، امریکہ اور آسٹریلیا کی طرح میت کو گھر لانے کی بجائے اس ادارے کے حوالے کر دیا جائے۔ تو گوروں میں چنانچہ اب یہی ہوتا ہے، میت کو اٹھا کر فیونرل ہوم والے لے جاتے ہیں، ہسپتال میں مرے اور ہسپتال سے وہاں پر منتقل ہوئے، اور وہاں پر لے جا کر وہ بہت اچھی طرح نہلاتے دھلاتے ہیں، 3 پیس سوٹ پہناتے ہیں، جتنے پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ آپ سے آرڈر لے لیتے ہیں کہ صاحب ڈیڈی کا انتقال ہو گیا، ممی کا انتقال ہو گیا، ڈیڈی ممی بھی اب کہاں رہے، اب تو وہ بس فرینڈز میں ہوتا ہے، یہ جو کچھ بھی بہرحال وہ انتقال ہو گیا،
اور اس کے ورثاء یا جو بھی ہوتے ہیں پیسے ادا کر دیتے ہیں، گورنمنٹ پیسے دے دیتی ہے کہ کس درجے میں، یا اس آدمی نے بینک میں خود اپنی وصیت لکھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک اس کو نہلا دھلا کے اتنے دن کے بعد وہ واپس کر دیتے ہیں اس کے حوالے، اس کے ورثاء کے. اور حوالے بھی اس طرح کہ چرچ میں میت بھی پہنچ گئی، یہ بھی اپنے گھر سے نکلے چرچ میں آ گئے، وہیں دعا ہوئی اور وہیں قبرستان میں دفن کر دی. ہمارے ہاں بھی تھوڑی سی کسر باقی ہے. وہ کسر یہ ہے کہ غسل تو وہی دیتے ہیں، کفن بھی وہی پہناتے ہیں مسجد والے، خادم یا خادمہ. ابھی ایسے ادارے پراپر نہیں کھلے. وقت آئے گا 50-100 سال کے بعد ایسے ادارے کھل جائیں گے مسلمانوں میں کہ میت کو موبائل پہ وہ اطلاع دے دیں گے فیونرل ہوم والوں، کفن دفن والوں کو، کہ جی ہماری میت لے جائیے. وہ اسے نہلا دھلا کے سنت کے مطابق کفن پہنا کے تابوت بنا کے پوچھیں گے کہ صاحب گھر پہ لانی ہے، تو وہ کہیں گے ارے نہیں گھر نہیں لانا، یہاں تو اتنے رشتے دار سب کچھ آ جائیں گے، اور قبرستان میں لے چلو، بس سب سے وہیں ملاقات ہو جائے گی. تو قبرستان میں وہ میت کا تابوت رکھا جائے گا اور پھر گھر والے آ جایا کریں گے سارے وہیں، اور باقی جنہوں نے بھی اس رسم میں شرکت کرنی ہے وہ رسم میں آ جائیں گے اور وہ پھر سپرد خاک ہو جائے گا. البتہ یہاں ممکن ہے کہ کئی سو سال تک یہ بات نہ آ سکے جو اب یورپ میں آ گئی ہے کہ مرنے والے کا حشر دیکھ کر جیتے لوگ یہ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری میت کو جلا دیا جائے. تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ورثاء کی موجودگی میں جس طرح آپ نے دیکھا ہو کبھی کیک بنتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں، تو بیکری میں کیک کے لیے بڑے بڑے ٹرے ان میں میٹیریل رکھ کے اندر بھٹی میں جھونک دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرے واپس نکال لیتے ہیں. بالکل اسی طرح وہاں بھی ہوتا ہے کہ میت نے اگر خود کہہ دیا کہ مجھے جلا دیا جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ایسے ہی سب کچھ کر کے ورثاء کے سامنے وہ بجلی کی بھٹیوں میں لگا دیتے ہیں اور فوراً کھٹک سے بند ہو جاتا ہے شیشہ تاکہ نہ بو آئے اور نہ جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ آئے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی طرح وہ کھانچے آگے بڑھاتے ہیں اور میت کی مٹی جو بھسم ہو جاتی ہے میت جل کے وہ راکھ لا کے ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس راکھ کو چاہیں تو وہ دفن کر دیں، چاہیں تو وہ پھینک دیں، اور چاہیں تو اندرا گاندھی کی بھی وصیت یہی تھی کہ اس کی راکھ کو، یہ گاندھی جی کی وصیت تھی بہرحال تھی کسی کی، کہ ان کی راکھ کو پورے ملک میں اڑا دیا جائے. چنانچہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڑائی گئی. تو یہی چیزیں ہوا کرتی. قربانی بھی ایک دن ایسی صورت اختیار کر لے گی کہ آپ صرف فون کر دیں گے، قربانی کریں گے مسجد والے یا کوئی بھی ادارہ، اور اس کے بعد ہوم ڈیلیوری میں آپ کو گوشت مل جائے گا. اس میں آپ اپنی پسند لکھوا دیں گے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بونگ چاہیے اور کلیجی چاہیے اور مغز چاہیے، کیا کیا چاہیے، اوجڑی نہیں چاہیے کپورے چاہیے نہیں چاہیے. اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ کپورے شریعت نے کھانا مکروہ یعنی حرام قرار دیے ہیں. منع فرمایا ہے کہ زندہ جانور میں یہ گوشت نہیں کھایا جائے گا. زندہ جانور میں جو 7 چیزیں یعنی جانور کے ذبح کرنے کے بعد جو منع کیے ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن اس کا کوئی نہیں ہوگا. صرف فون کر دیجئے اور ہوم ڈیلیوری مل جایا کرے گی گوشت کی. یہ قربانی ہوگی. تو ایسی چیزیں آدمی جب دیکھتا ہے، سنتا ہے، تصور کرتا ہے، تو ہم جیسے لوگ جو دقیانوسی ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ ایک اپنی قربانی کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ جو دل میں ابھرتا ہے، بچوں کے دل میں اللہ کے دین کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے. جانور کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے. پچھلے زمانوں میں بچے خوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ گھاس جا کے خریدا کرتے تھے، ان کے ساتھ جا کر جانوروں کے لیے کوئی دال، چنا، یہ چیزیں خریدی جاتی تھیں. یہ جذبات نہیں رہیں گے کیونکہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، اور ظاہر ہے کہ مذہب سے تو ہم نے کسی بہر صورت بچوں کو بچانا ہے. تو یہ اب نئی نسل ایک پروان چڑھ رہی ہے
50-100 سال کے بعد ایسے ہی ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے اور اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے اور خدا کا فضل ہے کہ اس مکروہ معاشرے کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ زندہ نہیں رہیں گے. اتنا زیادہ قربانی کے جانور کا خیال رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، سئیلا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، قربانی کے جانوروں میں کون سے جانور ایسے ہیں جن سے پرہیز کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب ایسے ہیں کہ اگر کسی جانور میں ہوں گے تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہے گا. ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو، نمایاں ہو، یعنی وہ چلے تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لنگڑا ہے. اس کا ایک پاؤں خراب ہے. دوسرے آپ نے فرمایا وہ جس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو. اور تیسرے وہ جانور جو بہت بیمار ہو جائے، اٹھ کے چل نہ سکے. اور چوتھے وہ جانور، ارشاد فرمایا کہ وہ جو گودا اس کی ہڈیوں میں نہ رہے، اتنا کمزور، اٹھ کے چلنا دشوار اس کے لیے، گودا نہ رہے، بظاہر ٹھیک ہے بیمار نہیں ہے لیکن کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا جانور ہو گیا، بڈھا ہو گیا، اب چلنے کے قابل نہیں رہا. بتایا کہ اس کے لیے ان 4 جانوروں کی قربانی نہیں کرنی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کرنا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور کان کٹا ہوا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو جانور میں عیب کو پیدا کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع کر دیا کہ اللہ کے حضور میں جو چیز پیش کی جائے وہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. اللہ کے حضور میں جو چیز بھی پیش کی جائے خوبصورت سے خوبصورت ہونی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گائے اور بیل کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ کی قربانی بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حصے کرنے کا حکم فرمایا تھا. بھینس بھی ایسے ہی، عربوں کے یہاں بھینس نہیں ہوتی تھی تو ہے تو یہ گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے حدیث میں اس کا الگ سے ذکر نہیں آیا. مگر بھینس میں، بھینسے میں، گائے میں، بیل میں، اونٹ میں، اونٹنی میں، سب میں 7 حصے ہوں گے. اسی لیے عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھائی جاتی ہے. قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قربانی کی عید کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا. تو آپ جیسے ہی عید کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی مبارک نگاہ قربانی کے گوشت پر پڑی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قد ذبحت، جو نماز سے پہلے ذبح کر دی گئی تھی ان پر پڑی. تو آپ نے فرمایا جن لوگوں نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا ہے انہیں چاہیے، من کان ذبح قبل ان یصلی، جن لوگوں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا جانور کو انہیں چاہیے کہ فلیذبح مکانہا اخرى، وہ اس کی جگہ دوسرے جانور کو ذبح کرے. شہروں کا یہی حکم ہے، اور گاؤں اور دیہات میں وہاں تو فجر کے بعد قربانی درست ہو جاتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ تھا، اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ تھا.
غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی فتویٰ تھا کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، یعنی گاؤں میں دیہات میں، وہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی درست ہو جاتی ہے. تو اس لیے گاؤں میں اب بھی اسی پہ عمل ہے اور کرنا چاہیے. اور شہروں میں البتہ شہر میں نماز پڑھے عید کی، اور پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے تو وہاں اس کے بعد قربانی جائز ہو جاتی ہے اس شہر میں. مثلا ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی 7 بجے، ایک جگہ عید کی نماز ہوئی 8 بجے، تو جب 7 بجے شہر میں عید کی نماز ادا کر دی گئی تو پھر اس انسان کو قربانی کرنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ عید کی نماز پڑھ چکا. حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، آج کے دن کے سارے جتنے کام ہیں ان میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں عید کی نماز ادا کریں. ثم نرجع، اور پھر اس کے بعد ہم لوٹیں گے. فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس آدمی نے آج اس ترتیب کو قائم رکھا، یعنی پہلے نماز پڑھی پھر اس کے بعد جا کر قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے پہ عمل کیا، ٹھیک طریقے پہ عمل کیا، میری سنت کے مطابق چلا. اور جس آدمی نے نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی فإنما هو شاۃ اللحم، تو پھر تو وہ ایک جانور کا گوشت ہے. عجلہ لأہلہ، جو اس نے اس لیے جلدی ذبح کر دی ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو گوشت کھلا لے. تو بس یہ ہو سکتا ہے لیس من النسک فی شیء، اس کو اس قربانی سے کوئی حصہ نہیں ملا، یعنی اس کے لیے یہ جو قربانی ہے اس میں کوئی حصہ نہیں. تو چاہیے کہ قربانی کرے، چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرے، اور پھر چاہیے ان حالات میں اللہ نے اجازت تو دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا گوشت چاہے تو اپنے گھر رکھ لے، چاہے تو غریبوں میں تقسیم کر دے. یہ جو جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ 1 سال ایک مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا. مدینہ منورہ میں قربانیاں بہت تھوڑی تھیں، مسلمانوں کے حالات ایسے اچھے تھے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال یہ فرما دیا تھا کہ تم جتنے بھی جانور ذبح کرو گے ان کے 3 حصے کر لینا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا کے لیے. ایک جگہ آتا ہے کہ ایک اپنے لیے، ایک اپنے ہمسایوں کے لیے، اور ایک عام رشتہ داروں مسلمانوں کے لیے. تو دونوں روایات کا مطلب تو خیر ایک ہی ہے، مگر یہ کہ کوئی آدمی اب بھی اس پہ عمل کرے. فقہا نے اس کو کہا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے یہ حکم دیا تھا. اب کوئی آدمی سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لے، کوئی آدمی سارا ذبح کر کے خیرات کر دے، بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں، سب طرح سے درست اور جائز ہے. لیکن خیال کرنا چاہیے ان حالات کا بھی جن میں ہم گزر رہے ہیں. ملک میں غربت کتنی ہے، یہاں پر بھوکے افراد کتنے ہیں، اتنا بھوکا پن آ گیا ہے، اتنا ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ عید آ جائے تو وہ گوشت کھائیں، سارا سال انہیں گوشت میسر نہیں ہوتا کہ وہ کھا سکیں. یہ حال آ گیا، سوچنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کی افزودیات کیا ہیں. اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس گوشت کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس گوشت کو بجائے اس کے کہ آدمی اپنے گھروں میں ڈیپ فریزر اور فریج میں رکھے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اور غریبوں کو کھلائے تاکہ ان تک بھی یہ چیزیں پہنچیں. حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو نیکی کرتا ہے تو نیکی میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو سوچے
کہ میرا پروردگار کس چیز سے راضی ہوگا، اللہ کی خوشی کس چیز میں شامل ہے؟ تو اللہ کی خوشی یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، اللہ کی خوشی یہ ہے کہ غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم میں پھینکیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا کھانا کھلانے کی۔ ایک تو ہے کھانا کھلانا، ایک یہ کہ آپ کسی کو آمادہ کریں، کسی کا ذہن یہ بنائیں کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے نا، صرف لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلانا کہ کھانا کھلاؤ، ابھارنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، اللہ نے کہا ہے یہ بھی جرم ہے جو نہیں کرتا، یہ جرم ہے، کرو، لوگوں کو آمادہ کرو۔ اسی لیے قیامت کے اندر طریقہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو آپ ترغیب دلائیے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، گھر والوں کو، کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کی ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی، تو بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ عید کا موقع ہے، اللہ تعالی نے آپ کو بھی توفیق دی ہے، آپ کھانا کھلائیے، اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے ان کے ہاتھ سے کھانا تقسیم کرائیے، ان کو دیجیے گوشت اور کہیے کہ اللہ کی راہ میں یہ غریبوں کو دے کے آؤ، اللہ کی راہ میں یہ ہمسایوں کو دے کے آؤ، کسی اور کو دے کے آؤ۔ اس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو نسل در نسل آگے چلتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ چیزیں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں۔ سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم آج جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کتنی شدید بات ہے، جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور نماز نہیں پڑھتے، بتایا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آدمی اپنے آپ کو بچائے اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، ان چیزوں سے۔ تو یہ موقع ہے قربانی کا، گوشت ایک دوسرے کے گھروں میں بیچتے ہیں، کئی مرتبہ بہت سا گوشت جمع ہو جاتا ہے، اس سب کو خدا کی راہ میں تقسیم کرے، اس سب کو اللہ کے لیے دے دے، بس اپنے پاس اتنا ہی رکھے جتنا اس دن پکا لے، اگلے دن پکا لے، بس اور کیا۔ یا یہ کہ کچھ خاص اس سے جانور کے رکھ لیے جاتے ہیں، ان کے متعلق ہے، بس انہیں رکھ لے، باقی سب گوشت دے دینا چاہیے، تاکہ اللہ کی خوشی اور اللہ تعالی کی رضا پوری طرح سے حاصل۔